تاریخ کربلا میں آتا ہے کہ ابن زیاد امام حسین علیہ السلام کو پہلے سے خبردار کیے بنا کوئی قدم نہ اٹھانا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے اپنے چند آدمی ساتھ لیے اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے خیموں پر جا پہنچا تو سامنے سے حضرت عباس علمدار علیہ السلام اپنے 20 سواروں کے ہمراہ اس سے ملے اور اس کے آنے کا مقصد دریافت کیا تو ابن سعد کہنے لگا، یا تو آپ لوگ یزید کی بیعت کر لیں اور ہتھیار ڈال دیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو حضرت عباس علمدار نے اس تمام تر واقعے سے امام حسین علیہ السلام کو آگاہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انہیں کسی طرح آج کی رات ٹال دو تاکہ میں اللہ کی جی بھر کر عبادت کر سکوں۔ تو حضرت عباس علمدار نے ابن سعد سے ایک رات کی مہلت طلب کی۔ ابن سعد نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور آپ کی یہ بات مان لی اور واپس چلا گیا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنی تمام تر اہل بیت کو جمع کیا اور حضرت عباس سے فرمایا کہ عباس چراغ بجھا دو۔ تو سیدنا امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، یہ لوگ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، تم سب رات کی تاریکی میں یہاں سے نکل جاؤ اور دشمن تمہارا پیچھا نہیں کرے گا۔ جب آپ امام علیہ السلام نے اپنا تمام تر یہ خطبہ ارشاد فرما لیا تو حضرت عباس سے چراغ روشن کرنے کو کہا۔ جب حضرت عباس نے چراغ جلائے تو دیکھا کوئی بھی وہاں سے نہیں گیا تھا اور سب کہنے لگے، اے نواسہ رسول، ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے، ہماری جانیں آپ پر قربان ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گی، آپ حق پر ہیں اور ہم حق کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ علیہ السلام کی بہن حضرت سیدنا بی بی زینب علیہ السلام اس خیال سے رونے لگی، یہ لوگ آپ کو شہید کر دیں گے۔ آپ نے اپنی بہن کو حوصلہ دیا اور کہا، اے میری بہن زینب، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ابن زیاد نے شمر کو عمرو بن سعد کے پاس بھیجا تو شمر نے جانے سے قبل ابن زیاد نے حضرت عباس علمدار اور آپ کے بھائیوں کے نام امان نامہ لکھوایا، کیونکہ وہ رشتے میں آپ کا ماموں لگتا تھا اور آپ کی والدہ اس کی چچا زاد بہن تھی۔ ابن زیاد نے شمر کو حضرت عباس علمدار اور آپ کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھ کر دیا، اور جب شمر کربلا پہنچا تو رات کے وقت اس نے آپ علیہ السلام کو پکارا۔ جب آپ خیمے سے باہر نکل کر آئے تو اس سے کہا، میں نے تمہارے لیے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامے حاصل کیے ہیں، تم امام حسین کا ساتھ چھوڑ دو تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے شمر کی بات پر خاموشی اختیار کی اور سیدنا امام حسین علیہ السلام نے آپ علمدار سے فرمایا، اگرچہ وہ تمہارا ماموں ہے اور فاسق ہے، تم اس کی بات پر غور کر لو۔ تو جناب عباس علمدار شمر سے کہنے لگے، اے شمر، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں اور تیرے اس لکھوائے امان نامے پر، مجھے تیرے اس امان نامے سے کوئی غرض نہیں۔ شمر نے جب حضرت عباس علمدار کا جواب سنا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا، کیونکہ عباس وفا کا پیکر ہے اور علمدار حسین۔ آپ علمدار نے شمر کو گریبان سے پکڑا اور فرمانے لگے، یہاں سے چلا جا، اور شمر غصے میں آگ بگولا ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ تاریخ نے لکھا کہ جب امام حسین علیہ السلام شب عاشور کی رات اپنے اہل بیت کے تمام لوگوں سے فرما رہے تھے کہ میں اپنے جان نثاروں کو اپنا وفادار پاتا ہوں اور دوسروں کی نسبت اہل بیت کو زیادہ صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں، اللہ تم سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ کل یقیناً لشکر یزید سے ہمارا مقابلہ ہے، رات کی تاریکی میں تم میں سے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے، میں کسی پر کوئی ملامت نہیں کروں گا، یہ سب لوگ میرے قتل کے خواہاں ہیں اور مجھے شہید کر دینا چاہتے ہیں، اور ان کے سوا ان سب کی کوئی خواہش نہیں۔ آپ امام حسین علیہ السلام کا یہ تمام تر خطبہ سن کر حضرت عباس علمدار سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے امام حسین، میرے بھائی، ہم آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، اللہ وہ دن کبھی نہ لائے کہ ہم آپ کے بغیر زندہ ہوں، ہماری جانیں آپ پر قربان، ہماری اولادیں آپ پر قربان۔ حضرت عباس علمدار کا یہ کہنا تھا کہ تمام اہل بیت نے آپ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا تو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار اور دیگر اہل بیت کے افراد سے کہا، تم خیمے کی پشت میں خندقیں کھودو اور ان خندقوں میں لکڑیاں بھر دو، آکے
جب لشکر یزید حملہ کرے تو ان لکڑیوں کو جلا کر ان مالونوں کو روکا جا سکے۔ تمام تر خندقیں خیمے کی پشت پر کھودنا۔ تو جناب عباس علمدار اور آپ کی تمام اہل بیت کے جانثاروں نے خندقیں کھودی اور ان کو لکڑیوں سے بھر دیا۔